بابوں کو ماننے والے انتہائی مستند عالم دین سے ہمارا ایک پھڈا ہو گیا، جھگڑا ہو گیا، تنازع چھڑ گیا۔ وجہ آپ بنے، اس لیے بھی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں کہ آپ وجہ کیوں بنے۔ ہم نے ایک پوسٹ شیئر کی کہ انجینئر صاحب معاذ اللہ قادیانی نہیں ہیں، نہ قادیانی کو سپورٹ میں بات کرتے ہیں، دلائل سے بات کرتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد ہم نے ان کو کال کی کہ ہم آپ کے ساتھ پوڈ کاسٹ ریکارڈ کرنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے ہم سے کہا کہ یہ پوسٹ آپ کی ہے۔ ہم سے انہوں نے پوچھا، ہم نے تصدیق کی کہ ظاہر ہے کہ یہ پوسٹ ہم نے شیئر کی۔ انہوں نے ہم سے کہا کہ آپ نے انجینئر کو پکا سچا مومن کیوں کہا؟ اگر آپ نے اب یہ کہہ ہی دیا ہے تو ہم آپ کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہیں، چونکہ انجینئر قادیانیوں کو سپورٹ کرتا ہے اور مبینہ طور پر وہ قادیانی ہی ہے، چونکہ ان کے جملوں سے میں نے، چونکہ ناقص العلم ہوں، میں نے یہی اخذ کیا۔ آپ یہ کہتے ہیں کہ قادیانیوں کے اعضائے وضو چمکتے ہوں گے اور قادیانیوں کے حوالے سے تعریفی پیغامات بھی دیتے ہیں اور کلمات بھی ادا کرتے ہیں اپنی زبان سے۔ آپ بتا ہی دیجئے آپ قادیانی ہیں معاذ اللہ یا قادیانیوں کے حامی ہیں؟ ذرا ان کو بھی آج اس بات کا جواب چلا جائے، ذرا بسم اللہ کیجیے۔ دیکھیں الحمدللہ ہماری اس دعوت حق جو کہ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے کسی فرقے کے بزرگ کی دعوت نہیں ہے، بلکہ امام کائنات سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین خاتم النبیین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت ہے، کتاب و سنت کی دعوت ہے۔ الحمدللہ اس کی کامیابی میں سب سے بڑا کردار جن بڑے عوامل نے ادا کیا ان میں سے ایک یہ والا بھی تھا کہ مجھ پہ انہوں نے قادیانیت کا الزام لگایا۔ حالانکہ میری زندگی کے 31 برس بریلویت میں گزرے، جس میں میں ایک ڈومیننٹ بریلوی رہا ہوں۔ دعوت اسلامی میں یونیورسٹی لائف سے فارغ ہونے تک رہا اور ان کی مختلف پوسٹ کے اوپر رہا۔ اس وقت بھی میرا نام انجینئر محمد علی مرزا تھا اور میرے والد صاحب کے نام کے ساتھ اس وقت بھی مرزا ہی لگتا تھا، اور جیلم کی مختلف میلاد کی محفلوں میں وہ مہمان خصوصی ہوا کرتے تھے اسی نام کے ساتھ، اور اشتہار میں نام کے ساتھ لکھا ہوتا تھا۔ اس وقت تک تو ہم قادیانی نہیں تھے، اور اگر اس وقت قادیانی تھے تو ہم بریلوی قادیانی ہوں گے یقیناً، اور اگر ہم بریلوی قادیانی تھے تو اس کا مطلب ہے کہ قادیانی بریلویوں سے بھی نکلے ہوئے ہیں۔ تو اس وقت تو کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ یہ ہمارے ملک میں ایک ادبی گالی کے طور پر کسی شخص کو ڈی فیم کرنا ہو یا اپنی کمزوریوں کے اوپر پردہ ڈالنا ہو تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ اگلے بندے کے بارے میں یہ جملہ بول دو کہ یہ قادیانی ہے یا قادیانی نواز ہے۔ اس الزام کے بعد ان کا خیال یہ تھا کہ میں سہم کے بیٹھ جاؤں گا، لیکن میں تو آ گیا سامنے اور میں نے کہا کہ غلام احمد قادیانی دجال تمہارے بابوں کا ماننے والا ہے، وہ صوفی تھا، وہ حنفی تھا۔ کل تک وہ بریلوی دیوبندی حنفی جو پوری دنیا کو یہ بتایا کرتے تھے کہ جو رفع الیدین شروع کر لے رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت وہ ان قریب قادیانی ہو جائے گا، یعنی اہل حدیث کو یہ گالی دیا کرتے تھے، آج ہم نے بتایا کہ حنفی تو خود قادیانیوں کا فرقہ ہے اور قادیانی حنفیوں کا فرقہ ہے۔ یہ لازم و ملزوم ہے کیونکہ قادیانی حنفی سنی تھے، ان میں سے نکلے اور وہ رفع الیدین کے بغیر نماز پڑھتے ہیں۔ آج جائیں ان کی عبادت گاہ میں دیکھ لیں۔ ہمارا تو نماز کا طریقہ وہ ہے جو بخاری اور مسلم میں لکھا ہوا ہے، اور وہی شیخ عبد القادر جیلانی جن کے نام کی 11ویں یہ کھا رہے ہیں، لیکن ان کی کتاب سے نماز کا طریقہ نہیں بتا سکتے، رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت رفع الیدین۔ تو ہم نے تو یہ بتایا، اور اس کے بعد پھر ہم نے بتایا کہ تھانوی رسول اللہ کلمہ جو بندیوں کے بزرگ نے انڈورس کیا، بریلوی انہیں غلط سمجھتے ہیں اس کی وجہ سے۔ اس کے بعد ہم نے چشتی رسول اللہ جو بریلویوں کے ہاں تھا وہ نکالا، شبلی رسول اللہ نکالا۔ تو ہم ان سارے جعلی جو بنے ہوئے رسول ہیں ہم تو ان سے بھاگے ہوئے ہیں۔ ہمارے نزدیک غلام احمد قادیانی دجال ہو یا کوئی چشتی دجال ہو یا کوئی تھانوی دجال ہو یا کوئی شبلی دجال ہو، چونکہ یہ بزرگوں کی کتابیں چھاپ رہے ہیں اور اس کو ڈیفینڈ کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ ہاں رسول سے مراد ان کا نمائندہ ہے، باطل تعویلات کرتے ہیں۔ تو ہم تو سب کے سب کو اسلام سے خارج سمجھتے ہیں، کیونکہ اسلام کی بنیاد جن 3 بڑے عقائد کے اوپر ہے، عقیدہ توحید، رسالت اور آخرت، ان میں سے جو عقیدہ رسالت ہے اس کے ساتھ ختم نبوت لازم و ملزوم ہے۔ تو ختم نبوت کا منکر، خواہ وہ چشتی رسول اللہ پڑھوانے والا ہو یا پڑھنے والا، یا تھانوی رسول اللہ کو انڈورس کرنے والا، یا غلام احمد قادیانی دجال کو امتی نبی کہنے والا، سب کے سب لوگ دائرہ اسلام سے خارج ہیں۔
اب رہا یہ کہنا کہ ہم قادیانیوں کے لیے کوئی نرم گوشہ رکھتے ہیں، تو بھائی جب ہم چشتی رسول اللہ، تھانوی رسول اللہ کا دفاع کرنے والے فرقوں کے لیے یہ نرم گوشہ رکھتے ہیں کہ ہم اس تحقیق میں نہیں پڑھتے کہ اس فرقے کی مسجد کا امام اس کو ڈیفینڈ کرتا ہے یا نہیں کرتا، ہم اس کے پیچھے نماز پڑھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے، چندہ ان کو دیتے ہیں، تو پھر ہم ان کے لیے بھی نرم گوشہ رکھے ہوئے ہیں، تو یہ کہیں گے کہ نہیں آپ ہمارے لیے نرم گوشہ رکھو۔ اگر آپ کے لیے نرم گوشہ رکھے ہیں تو ان کے لیے ہم یہ نرم گوشہ رکھے ہوئے ہیں، چونکہ وہ اعلانیہ امتی نبیوں سے کلیم کیے ہوئے، ہم انہیں کافر سمجھتے ہیں، لیکن ہم کہتے ہیں ان کی ہم علمی اصلاح کریں گے، ان کی عبادت گاہوں کو توڑنا، ان کو راہ چلتے پرسیکیوٹ کرنا اور ان کے اوپر حملے کرنا، پاکستان کے قانون کو توڑنا، ان چیزوں کے ہم خلاف ہیں۔ اور یہ صرف قادیانیوں کے کیس میں نہیں، میں کرسچنز کی پرسیکیوشن کے بھی خلاف ہوں، میں ہندوؤں کے ساتھ جو کچھ سندھ میں کیا جاتا ہے، وڈیرے لوگ ان کی بچیوں کے ساتھ زبردستی نکاح کرتے ہیں اور ان کو اسلام میں داخل کرتے ہیں، میں تو اس کے بھی خلاف ہوں، اس لیے کہ لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی، دین قبول کرنے کے معاملے میں کوئی جبر نہیں، اللہ نے ہدایت کو گمراہی سے الگ کر کے بیان کر دیا۔ تو یہ والا جو نرم گوشہ ہے، جو انسانیت والا ہے، یہ دنیا کے ہر انسان کے لیے، یہی لوگ یہ ہمیں کہتے تھے کہ نبی علیہ السلام نے تو کافروں کے لیے بھی چادریں بچھائی ہیں، بتایا نا، علمی آپ نے اختلاف رکھنا ہے، تو ان کو کافر ماننا یہ الگ چیز ہے، علمی اختلاف رکھنا اور انہیں دعوت دینا، اس کا تقاضا یہ ہے کہ ان کو قتل کرنے کی بجائے انہیں اسلام کی دعوت دی جائے تاکہ قادیانیوں کی نسلیں اسلام میں واپس آ جائیں۔ اور ہمارے اس پلیٹ فارم کی برکت سے سینکڑوں قادیانیوں نے اسلام قبول کیا ہے، چونکہ میں نے چندے نہیں لینے ہوتے اس لیے میں اپنے ساتھ کھڑا کر کے ویڈیو نہیں بنواتا، پوری فیملیز کے ساتھ۔ یہ بتائیں کہ ان کی آؤٹ پٹ کیا ہے؟ یہ تو جس مناظرے میں بیٹھتے ہیں یہ تو چشتی رسول اللہ اور تھانوی رسول اللہ کے اوپر ہی پھنس جاتے ہیں، یہ مناظرہ بھی نہیں کر سکتے قادیانیوں کے ساتھ۔ اچھا جی کبھی بھی نہیں، وہ تو آگے رکھ دیتے ہیں۔ نہیں یہ تو آپ نہیں کریں، کیسے؟ جی میں آپ کو وثوق سے کہہ رہا ہوں یہ نہیں کر سکتے مناظرہ، اور یہ بات میں آپ کو بتاؤں اس حد تک ہے، مجھے 2017 کے جو دھرنے تھے خادم رضوی صاحب کے، ان دھرنوں میں سے ایک شخص نے فون کیا اور اس نے کہا کہ میں ختم نبوت پہ کام کر رہا ہوں اور آپ کی ہیلپ کی ضرورت ہے۔ میں نے کہا بھائی ختم نبوت کے کاپی رائٹ صرف انجینئر صاحب کے پاس ہے، خادم رضوی بھی نہیں ختم نبوت پہ کام کر سکتا۔ بالکل ٹی ایل بی والوں کو واضح کہتا ہوں، نہ سعد رضوی کر سکتا ہے، نہ خادم رضوی کر سکتا ہے، نہ مولانا طارق جمیل صاحب کر سکتے ہیں، نہ طارق مسعود صاحب کر سکتے ہیں، ایون یہ جو دو گلے پھاڑنے والے بھائی ہیں لاہور کے وہابی، یہ بھی نہیں ختم نبوت پہ کام کر سکتے۔ اچھا جی میرا چیلنج ہے، جس دن انہوں نے ختم نبوت پہ کام کیا ان کے فرقے کا چندہ بند ہو جائے گا، کیونکہ ختم نبوت کا مطلب یہ ہے کہ غلام احمد قادیانی دجال کو بھی غلط کہنا ہے، چشتی دجال کو بھی غلط کہنا ہے، اور تھانوی دجال کو بھی آپ نے غلط کہنا ہے۔ کبھی ان گلے پھاڑنے والوں نے کوئی ایک ویڈیو بھی ریکارڈ کروائی ہے چشتی رسول اللہ کے خلاف؟ اب کروا دیں چلے آپ کی ویڈیو کی وساطت سے، مگر وہ چیلنج ہے، وہ مانتے نہیں، اور سرکار نہ مانے ویڈیو ریکارڈ کروائے نا، ایمان کا تقاضا ہے نا۔ آپ مجھ سے ڈیمانڈ کریں جی فلاں جگہ ایک شبلی دجال نکلا ہے، فلاں جگہ جو ہے وہ ایک ابتسام رسول اللہ پڑھوانے والا نکل آیا ہے، فلاں جگہ ہشام رسول اللہ پڑھوانے والا نکل آیا ہے، فلاں جگہ طارق رسول اللہ پڑھوانے والا نکل ہے، مجھے پیش کیا فتویٰ لینے، کافر ہے، ان کے ماننے والے بھی کافر ہیں اگر وہ اپنے نام کا کلمہ، ان کو کہیں کہ یہ چشتی رسول اللہ پڑھانے والے، ان کا دفاع کرنے والے، ان کے اوپر کفر کا فتویٰ دیں، انہیں پتہ ہے کہ یہ دیں گے تو بھائی اپنی مسجدوں سے پھر سلامت نہیں نکل سکتے، کیونکہ وہ تو ان چیزوں کا دفاع کرتے ہیں۔ پیر میر علی شاہ صاحب نے چشتی رسول اللہ کا دفاع کیا ہے تحقیق الحق فی کلمت الحق میں، ان سے بڑا کون بریلوی ہے؟ وہ تو اپنے آپ کو بریلوی نہیں کرتے تھے، یعنی صوفیوں کے ایک فرقے۔ اشری تھانوی جو دیوبندیوں کے بزرگ ہیں، انہوں نے السنت الجلیہ فی الچشتیۃ العلیہ میں چشتی رسول اللہ کا دفاع کیا، میں نے پورا پوسٹ مارٹم کیا، یہ سارے دفاع کرتے ہیں۔ احمد بریلوی نے فتاوی رضویہ میں لکھا کہ سبا سنابل رسول اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے، اس میں بھی چشتی رسول اللہ نکلا ہے، اور انہوں نے مناظرے لڑے ہیں۔ دیکھیں مفتی حنیف قریشی صاحب نے وہابیوں کو ہی مناظرہ کرتے وقت کہا تھا، وہ توصیف راشدی صاحب کے بڑے بھائی بیٹھے ہوئے تھے سامنے، طالب الرحمان شاہ صاحب، ان کو انہوں نے کہا تھا کہ تم یہ شبلی رسول اللہ چشتی رسول اللہ پہ بات نہ کرو، تمہارے بڑے بزرگ انہیں صوفیاء کی شتیات مانتے ہیں، جب وہ فتویٰ نہیں لگاتے تو تم کون ہوتے ہو؟ یہ میں جو آپ کو کہہ رہا ہوں نا کہ یہ نہیں لگا سکتے، کبھی بھی نہیں لگا سکتے۔ اب یہ کام شروع کر کے بتا دیں، یہ کبھی بھی نہیں لگا سکیں گے، اس کے رائٹس میرے پاس ہیں۔ تو اسے میں نے فون پہ کہا کہ رائٹس تو میرے پاس ہیں، آپ کیسے ختم نبوت پہ کام کر رہے ہیں؟ وہ کہتے ہیں دیکھیں میرے یہ پیجز ہیں قادیانیوں کے خلاف۔ میں نے کہا نہ قادیانیوں کے خلاف تو ختم نبوت کا ایک جز ہے۔ ختم نبوت یہ ہے کہ غلام احمد قادیانی بھی دجال ہے، چشتی بھی دجال ہے، تھانوی بھی دجال ہے، جس طرح انہوں نے ہمیں بتایا۔
اگر انہوں نے نہیں کھلوایا تو اللہ کے حضور بری ہیں. کل کو 500 سال بعد قادیانی کے ماننے والے بھی کہیں گے جی غلام احمد قادیانی نے کوئی امتی نبی ہونے کا دعویٰ نہیں کیا, تو ہم یہ کہنا شروع کر دیں گے انہوں نے نہیں کیا, چلیں اس زمانے میں کوئی کر لے. یہ چونکہ کہتے ہیں کہ آپ کو سمجھ نہیں آیا, معرفت کی بات ہے, تو ہم یہی کہتے ہیں کہ جنہوں نے اپنے ناموں کے کلمے پڑھائے ہیں ان کو بھی آپ ایکسپوز کریں. تو اس نے کہا علی بھائی اگر میں یہ کروں گا تو میرا تو پیج ہی نہیں چلے گا آگے. تو میں نے کہا آپ نے آندہ سے کہنا ہے ہم اینٹی قادیانی کام کر رہے ہیں, ختم نبوت پہ نہیں کر رہے. ان کا بالکل ٹھیک ہے. پھر اس نے مجھے خود بتایا کہ میں چلا گیا ربوہ, اچھا, ان سے ڈسکشن کرنے کے لیے. کہتا ہے میں نے تو بڑے کانفیڈنس کے ساتھ وہاں پہ جا کے ختم نبوت ڈسکشن کی. انہوں نے چشتی رسول اللہ, تھانوی رسول اللہ میرے سامنے رکھ دیا, میرے ہاتھ پاؤں پھول گئے. تو جب ایک مسلمان کہہ دے کہ ہم نہیں مانتے بھائی, ہم دجال سمجھتے ہیں بھائی اگر وہ دجال کہیں گے, میرے بھائی اگر وہ دجال کہیں گے تو اپنے فرقے میں کیسے واپس آئیں گے؟ حنیف قریشی صاحب نے ایک چھوٹی سی بات میں اختلاف کیا ہے نا, تو دیکھیں ان کی کتنی ٹرولنگ ہو رہی ہے, اختلاف رائے کیا, تو اپنے فرقے میں واپس نہیں آ سکتے. یہ مسئلہ ہے. ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کو اندازہ ہو گیا کہ مسئلہ بگڑ گیا. انہوں نے اپنی طرف سے بڑی ہوشیاری دکھائی اور ایک ویڈیو ریکارڈ کروا دی کہ مجھے تو 1971 میں پتا چل گیا تھا کہ یہ ساری بزرگوں کی کہانیوں والی کتاب فراڈ ہے. تو میں نے کہا 52 سال تک آپ گونگے شیطان بنے رہے, اتنے لوگوں کا آپ عقیدہ خراب کرتے رہے. ہمیں تو جیسے ہی پتا چلا ہم نے سب سے پہلے بریلویت کا لبادہ اتارا, ٹھیک ہے, جس طرح آپ نے پوڈ کاسٹ کے بعد یہ جو زرق برق لباس ہے اتار دینا ہے, ہم نے فوراً اتار دیا. ہم نے کہا بھائی جب نبی علیہ السلام کے ساتھ کوئی گستاخی کر رہا ہے تو بھائی بریلویت پھر اسی چیز کا نام ہے کہ نہ چشتی دجال بچے گا, نہ تھانوی دجال بچے گا, نہ شیولی دجال بچے گا, اور نہ غلام احمد قادیانی دجال بچے گا. لیکن بھائی اتنی تعریف کے ازائے وضو چمکتے ہوں گے قادیانیوں کے, یہ آپ نے کیوں؟ نہیں, یہ تو بات ہے ہی نہیں ہے. پہلے تو مجھے یہ بتائیں آپ نے میری ویڈیو دیکھی ہے یا کوئی کلپ کٹا ہوا دیکھا ہے؟ میری طرف تو کلپ ہی آئے بھائی, کلپ ہی آئے, اور انہوں نے بھی کلپ ہی لگایا تھا. ہاں بس کلپ لگایا تو وہ بات کہیں اور ہو رہی ہوگی. تو آپ نے کیا کہا تھا؟ ہاں تو یہ تو انہی سے پوچھے میں نے کیا کہا تھا, تاکہ آپ کو یہ پتا چلے کہ جس کے پاس بھی آتا ہے اس کے پاس کلپ آتا ہے, پوری بات نہیں آتی. آپ کے پاس حاضر ہوئے, آپ بتا دیں. ہاں میں بتا دوں گا, لیکن اس طرح کے کلپ پہلے بھی کاٹ رہے ہیں, آندہ بھی کاٹیں گے. میں چلے ایک آپ کے آنر دیتے ہوئے آپ کو بتا دیتا ہوں, ادروائز مجھے ضرورت نہیں ہے. جو بھی آپ کو میرا کٹا ہوا کلپ بھیجے اسے کہ پوری ویڈیو بھیجو, ٹھیک ہے, صحیح. تو وہ قیامت تک نہیں بھیج سکے گا. یہ بھی میرا چیلنج ہے, کبھی تک بھیج نہیں سکے, کیونکہ جس شیطان کے پاس آئی بھی ہے اس نے بھی پوری نہیں دیکھی ہوئی. یہ کسی شیطان نے کاٹی اور آگے چلا دی, وہ پوری ویڈیو کسی کانٹیکسٹ میں چل رہی ہے, ٹھیک ہے, اسی کانٹیکسٹ کے ساتھ بات لے کے میں کہیں سے سٹارٹ ہوا ہوں. اگر اسی ویڈیو کے اندر میں نے قادیانیوں کو کہا ہو کہ یہ کافر ہیں, ٹھیک ہے, تو پھر مسئلہ ختم ہو جائے گا نا. ہاں, تو وہ اس لیے آپ کو پورا کلپ نہیں دے رہے. میں نے یہ بتایا تھا کہ پولیس رات کے اوپر جا کے چھانٹی ہو جائے گی منافقین کی اور اہل ایمان کی, ٹھیک ہے, پولیس رات کے اوپر. پولیس رات سے پہلے جو بھی مسلمانوں کے فرقے ہیں, خواہ وہ کافر تھے, گمراہ تھے, بدعتی تھے, سب کے سب نمازیں پڑھتے تھے, ان کی تفریق نہیں ہوگی, ازائے وضو چمک رہے ہوں گے. ظاہر ہے کہ وہ دنیا میں مسلمانوں کا لیبل ان کے اوپر لگا ہوا تھا, لیکن جس طریقے سے انہوں نے امت کو یہاں دھوکہ دیا وہاں ان کا دھوکہ نہیں چلے گا. جیسے ہی پولیس رات پہ پہنچیں گے اس طرح کے منافقین کٹ کٹ کے جہنم میں گریں گے. بات یہ ڈسکس ہو رہی تھی کہ پولیس رات کا مقصد یہ ہے کہ مسلمانوں میں جو چھپے ہوئے منافقین ہیں, جو اہل قبلہ اہل کلمہ تھے, کیا قادیانی اہل قبلہ اہل کلمہ نہیں ہے؟ اسی قبلے کی طرف نماز پڑھتے ہیں, اہل کلمہ بھی ہیں وہ. ویسے وہ غلام قادیانی کو رسول اللہ نہیں کہتے, امتی نبی کہتے ہیں. کلمہ وہ یہی پڑھتے ہیں محمد رسول اللہ, ٹھیک ہے. آپ نہیں کہیں دکھا سکتے انہوں نے کبھی کلمہ پڑھوایا ہو غلام احمد قادیانی رسول اللہ, نہ, وہ امتی نبی وہ علیحدہ سے کرتے ہیں. تو جب پولیس رات پہ پہنچیں گے نا مسلمانوں کے سارے فرقے, دنیا میں تو وہ بظاہر مسلمان ہوں گے, نمازیں بھی پڑھتے ہوں گے, قبلہ رخ کھڑے میں ہوں گے, جو بخاری میں حدیث ہے, جو ہمارے قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھے, ہمارا ذبیحہ کھائے, تو وہ مسلمان کنسیڈر کیا جائے گا. تو دنیا میں قانوناً وہ اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے رہے, لیکن پولیس رات پہ جا کے چھانٹی ہوگی کہ یہاں اب جو صحیح والا مسلمان ہے وہ پار کرے گا, دوسرے نیچے گریں گے. تو میں نے کہا تھا ازائے وضو جتنے مسلمانوں کے فرقے ہیں ان کے چمکتے ہوں گے. قادیانی کو تو چھوڑ دیں, میں آپ کی کیمرے میں ایک اور بات کر دیتا ہوں جس سے یہ مر جائیں گے. ان سے صرف یہ پوچھے جس نے آپ کو کلپ بھیجا ہے, کیا آپ دیوبندیوں کے ازائے وضو چمکتے ہوں گے؟ ہائے 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 انجینئر صاحب کتنے سٹی جے. ان بریلویوں کو پوچھیں کہ یہ ویڈیو میں آ کے بتائیں کیا دیوبندیوں کے ازائے وضو چمکتے ہوں گے. اگر یہ کہہ دیں کہ نہیں چمکتے ہوں گے تو سرکار میں تو لوٹی کے ڈالوں گا, پھر بریلوی نہیں بچتا. دیوبندیوں نے کہنا جاؤ تو اڑے بھی نہیں چمکتے ہو بڑھ کے.
سیدھی گل ہے. تو یہ آپ کو پتا کیا بتائیں گے, یہی بات بتائیں گے جو میں بتا رہا ہوں. یہ کہیں گے کہ نہیں, ان کے عزائے وضو چمکتے ہوں گے, پولیس رات پہ جا کے نہ چھانٹی ہو جائے گی کہ یہ بد عقیدہ تھے, یہ جہنمی فرقے سے گر جائیں گے. کیونکہ تبلیغی جماعت والوں نے تو اتنی نمازیں پڑھی ہیں کہ بریلویوں نے 100 سال میں اتنی نمازیں نہیں پڑھی ہوئی ہیں. یہ کیسے کہیں گے عزائے وضو نہیں چمکتے ہوں گے؟ تو سرکار جواب مل گیا آپ کو, آندہ کوئی پوچھے نا, بہترین. ہائے 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 کتنے کہہ دبا. مجھے یہ کہتے تھے, میں نے ایک ویڈیو میں کہہ دیا ڈاکٹر صاحب, میں نے ایک ویڈیو میں کہہ دیا کہ قادیانی یہود و نصارہ سے بہتر ہے. جی اچھا, ایک پورے کانٹیکسٹ میں یہ بات ہوئی تھی. انہوں نے جملہ اٹھایا ان کا, یہ دیکھو جی قادیانیوں سے پینگیں بڑھا رہا ہے. میں نے ایک پوری بات کی تھی کہ قادیانی نبی علیہ السلام کو مانتے ہیں, قرآن کو مانتے ہیں, بخاری کو مانتے ہیں, مسلم کو مانتے ہیں. عمل کرتے ہیں نہیں کرتے, وہ تو دیوبندی بریلوی بھی نہیں کر رہے. بخاری مسلم میں تو رفع الیدین کے ساتھ طریقہ لکھا ہے, وہ نہیں کر رہے. لیکن ان کو دعوت دینا آسان ہے. یہودی تو نہ رسول اللہ کو مانتا ہے, نہ قرآن کو, نہ بخاری کو, نہ مسلم کو. ایک یہودی کو دین سمجھانا زیادہ آسان ہے, یہ قادیانی کو جو آلریڈی نبی اسلام کو مانے ہوئے ہیں. ظاہر ہے. اس کانٹیکسٹ میں نے بات کی تھی کہ یہ ان سے بہتر ہیں, ان تک بات پہنچائی جا سکتی ہے, ان کی آنے والی نسلوں کو آپ اسلام میں داخل کر سکتے ہیں. انہوں نے اس کو اٹھا کے پریزنٹ کیا کہ یہ تو پینگیں بڑھا رہا ہے. تو پھر میں نے بھکا دیا. میں نے کہا اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے احکام شریعت میں کہ قادیانی ہوں, دیوبندی ہوں, اہل حدیث ہوں, شیعہ ہوں, نیچری ہوں, یعنی سر سید احمد خان کے نیچر کے ماننے والے, یہ سب کے سب لوگ 1,00,000 دفعہ بھی اللہ کا نام لیں, ذبیحہ مردار رہے گا. یہ مرتد واجب القتل ہے. البتہ یہود و نصارہ کا ذبیحہ حلال ہے. تو میں نے کہا تھا تمہارے اعلیٰ حضرت یہود و نصارہ کو وہابیوں سے بہتر سمجھتے ہیں, تو مجھے تو چھوڑو, اپنے عقیدوں کی فکر کرو کہ اہل حدیث, دیوبند اور شیعہ اعلیٰ حضرت کے نزدیک یہود و نصارہ سے بدتر ہیں. تو اب مجھے بتائیں کیا یہ یہود و نصارہ سے بدتر ہیں؟ جب اپنا آپ کا سٹیٹس یہ ہے کہ آپ آپس میں ایک دوسرے کو سمجھتے ہیں اس طریقے سے, تو میرے پہ الزام لگاتے ہیں. اب آپ نے جا کے گلے پھاڑنے والوں سے پوچھنا ہے کیا بریلویوں کے عزائے وضو چمک رہے ہوں گے, اور کہنا وہ بریلوی جن کا عقیدہ احمد بریلوی والا ہے, جن کو تمہارے ابے نے کافر ڈکلیئر کیا ہوا ہے البریلویہ کتاب کے اندر, تو احمد بریلوی کے عزائے وضو چمک رہے ہوں گے کہ نہیں؟ چھوڑے مختصر, چھوڑے بریلوی, اس نے پھر تماشا لگانا ہے. اگر شرک نہ کیا ہو فلانا, چڑھ دے. دو گلے پھاڑنے والے بھائیوں, یہ بتاؤ کہ تمہارے ابے نے جو کتاب لکھی ہے احمد بریلوی کے خلاف, احمد بریلوی کے عزائے وضو چمک رہے ہوں گے قیامت والے دن کے نہیں؟ اور بریلویوں تم بتاؤ اشرف تھانوی صاحب کے عزائے وضو چمک رہے ہوں گے کہ نہیں؟ یہ میں کلیئر کرو. اور دیوبندی اور بریلوی دونوں بتائیں کہ محمد بن عبد الوہاب صاحب اور امام ابن تیمیہ کے عزائے وضو چمک رہے ہوں گے قیامت والے دن کے نہیں؟ اگر یہ کہ چمک رہے ہوں گے تو پھر اس کا مطلب ہے مومن ہے. وہ کہ نہیں, آگے جا کے چھانٹی ہوگی پولیس رات پہ. اور اگر کہیں کہ نہیں ہے, نہیں چمک رہے, تو پھر یہ کافر سمجھتے ہیں, پھر آپس میں لڑے, ہم تو بیچ میں سے نکل. بڑا چیلنج ہے, بڑا چیلنج ہے. علی بھائی مجھے یہ بتائیے کہ آپ قادیانیوں کو, اگر میں آپ سے یہ سوال کروں کہ قادیانی بہتر ہے آپ کی نظر میں یا چشتی رسول اللہ پارٹی؟ دیکھیں, جو قادیانی ہے نا, وہ تو صراحتاً ایک بنیادی عقیدہ کلیم کیے ہوئے ہیں غلام احمد قادیانی دجال کے بارے میں کہ وہ امتی نبی ہے. جبکہ چشتی رسول اللہ, تھانوی رسول اللہ جو پارٹی ہے نا, ان کے بڑے بڑے علماء دفاع کرتے ہیں, عوام کو تو پتہ ہی کوئی نہیں ہے. عوام کے سامنے جب ہم نے یہ مقدمہ رکھا ہے, عوام ان کو چھوڑ کے ہمارے ذریعے رسول اللہ کے ساتھ اٹیچ ہو گئی. تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ کوئی کمپیریزن نہیں, زمین و آسمان کا فرق ہے. دیوبندی بریلوی جو چشتی یا تھانوی کے ماننے والے ہیں, ان بیچاروں کو تو پتہ ہی نہیں ان کے بزرگوں نے کیا کام ڈالا ہے. جیسے ہی انہیں پتا چلا ہے تو انہوں نے کہا کہ بھائی خواہ قادیانی دجال ہو یا چشتی دجال, ہم اسے نہیں مانتے. مسئلہ ان کے مولویوں کا پھنسا ہوا ہے. لہٰذا دیوبندی بریلوی ظاہر ہے کروڑ گنا بہتر ہے ان سے. سبحان اللہ, بہترین. لیکن بریلی شریف میں ابھی تک کوئی چشتی رسول اللہ کلمہ پڑھنے والا نہیں ملتا ہم کو. وہ میرے ڈر کی وجہ سے نہیں پڑھ رہے نا, پڑھتے ہوں گے ویسے. جی, فتاوی رضویہ میں جب لکھا ہوا ہے کہ سبع سنابل رسول اللہ کی برگاہ میں مقبول ہے, فتاوی رضویہ وہیں سے نکلا ہے نا. صحیح ہے. اور سبع سنابل بھی پرنٹ ہو رہی ہے انڈیا میں, پاکستان میں, اس میں چشتی رسول اللہ لکھا ہوا ہے. یہ جواب دیں. اگر یہ کہتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت کو پتہ نہیں چلا, تو ہم کہیں گے کہ اعلیٰ حضرت مجرم ہے کہ اس نے ایک امتی کے نام کے کلمہ پڑھنے والی کتاب کو کہا رسول اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے. بخاری مسلم میں حدیث ہے, جس نے میری طرف جھوٹ منسوب کیا اپنا مقام جہنم میں دیکھ لے. بالکل صحیح. علی بھائی, اور اگر انہوں نے لا علمی میں کیا ہے تو اعلیٰ حضرت کی بزرگی فارغ ہے. ان کے پاس نہ کوئی علم غیب تھا, نہ بزرگ تھا, نہ دلوں کا حال جانتے تھے, انتہائی اجڑ تھے کہ انہوں نے اتنی بڑی بات کر. بالکل صحیح, آپ کا پیغام پہنچ گیا. مجھے بس ایک میں سوال کرنا چاہتا ہوں, اسی سوال میں سوال نکال رہا ہوں, میں کر رہا ہوں آپ سے. آپ نے یہ چشتی رسول اللہ واقعہ جو پڑھے, یہ کتابوں میں پڑھے, آپ نے معین الدین چشتی کی زبان سے نہیں سنا. معین الدین چشتی صاحب سے ہمارا کوئی لینا دینا ہی نہیں. سوال سنیے, سوال آپ نے زبان سے تو سنا نہیں, کتابوں میں پڑھے, اور ابھی تک کتابوں میں پڑھتے آ رہے ہیں آپ, اور آگے پھیلا رہے ہیں. قیامت کے دن یعنی بروز حشر اگر معین الدین چشتی یہ کلیم کر دیں
کہ یہ بندہ یہ شخص مجھ پہ دنیا میں بہتان باندھتا رہا جبکہ میں نے ایسا کچھ لکھا ہی نہیں نہ پڑھوایا, آپ کیا بنے گا؟ نہیں میرے پہ تو بہتان باندھا ہی نہیں ہے نا. آپ پر نہیں باندھا, آپ باندھ رہے ہیں ان پر. نہیں میں نے تو باندھا ہی نہیں. اگر انہوں نے پڑھایا نہ ہو تو کیا بنے گا؟ نہیں بریلویوں نے پرنٹ کیا نا, وہ بریلویوں جب میرے پاس آئے گی نا بات, میں کہوں گا تمہاری جو روحانی اولاد تھی نا انہوں نے پرنٹ کیا ہے, بس مقدمہ ادھر چلا جائے گا. اچھا یعنی آپ دنیا میں بھی آپ چلے جائیں, چاہے گورے کی عدالت میں لے جائیں, کہ میں تو بریلویوں کی چھپی ہوئی کتاب کا کوٹ کر رہا ہوں. اگر میں ایک چیز تو حسن زن رکھے نا, اگر نہ لکھا ہو تو سرکار حسن زن رکھنا یہ ایک علیحدہ بات ہے. حسن زن رکھنا نہ رکھنا یہ الگ, یہ 2-3 ٹاپک مکس ہو گئے. پہلے تو یہ ہے کہ مقدمہ کس کے خلاف ہوگا. مقدمہ ہوگا پیر میر علی شاہ صاحب کے اوپر, مقدمہ ہوگا اشرف تھانوی کے اوپر, مقدمہ ہوگا احمد بریلوی کے اوپر. مجھے تو انہوں نے بتایا نا کہ چشتی رسول اللہ پڑھنا چاہیے, صحیح, دفاع ہونا چاہیے. میں نے تو آگے کہا نہیں ہونا چاہیے. تو میں ایک درجے بہتر ہوں. مجھے تو معین الدین چشتی صاحب کہیں گے کہ بھئی بیٹا تو نے مجھے بچا لیا ہے, یہ کیا کہ یہ کلمات کفر ہیں, پھنسایا تو انہوں نے ہے. اب رہا یہ مسئلہ کہ میں معین الدین چشتی یا کسی بابے کی یہ وکالت کروں کہ ان کے اوپر ان لوگوں نے جھوٹ باندھا, تو میں پہلے دن سے یہ کہہ رہا ہوں کہ میرا حسن ظن ہے کہ انہوں نے نہیں پڑھوایا ہوگا. لیکن چونکہ اولاد تم ہو ان کی, تمہاری بات اتھارٹی مانی جائے گی. ٹھیک ہے, میری بات کون سنے گا, تم ان کے بزرگوں کے ماننے والے ہو نا. چونکہ تم کہہ رہے ہو تو ہم کہہ رہے ہیں ہاں اگر انہوں نے کلوایا تو ٹھیک ہے, پھر وہ بھی گمراہی تھے. اور یہ بات کرنا کوئی گستاخی نہیں. مسلم شریف یہاں رکھی ہوئی ہے, اس کا مقدمہ کھولیں. مولا علی کی شہادت کے بعد حضرت ابن عباس نے مولا علی کے کچھ فتوے منگوائے. وہ پڑھتے جاتے تھے اور کہتے تھے اللہ کی قسم علی نے یہ نہیں فیصلہ لکھا ہوگا, اللہ کی قسم یہ علی کا فیصلہ نہیں ہو سکتا. فیصلے مولا علی کے ہی تھے. اور ابن عباس یعنی مولا علی کی شہادت کو ابھی چند سال بھی نہیں گزرے. پھر ایک جگہ انہوں نے جملہ بولا, اللہ کی قسم اگر علی نے بھی یہ فیصلہ کیا تو وہ بھی گمراہ ہو گیا تھا, فار دا سیک آف آرگومنٹ, سمجھانے کے لیے. حالانکہ علی نے نہیں کیا, لیکن موٹے دماغ کو کھولنے کے لیے انہوں نے, ابن عباس نے کہا یہ اتنی بیہودہ بات لکھی ہوئی ہے, اگر علی یہ فیصلہ کرتے تو وہ گمراہ ہو جاتے, یہ فیصلہ انہوں نے نہیں کیا ہوگا. ٹھیک ہے. اور پھر کہا افسوس انہوں نے قیمتی علم ضائع کر دیا. حضرت علی کی طرف جو جھوٹ منسوب ہے اس میں ہم حضرت علی کا دفاع کرتے ہیں, کیونکہ حضرت علی کے پیچھے قرآن و سنت کھڑے ہیں. حضرت عیسیٰ کے اوپر کرسچنز نے جھوٹ باندھا, ہم اس کا دفاع کرتے ہیں, ان کے پیچھے قرآن و سنت کھڑے ہیں. ان کے بابوں کے پیچھے قرآن و سنت نہیں نہ کھڑا, یہ تو بابے آئے 700-800 سال بعد. مجھے بتائیں 800 سے 800 سال بعد کوئی آپ جیسا شریف آدمی کہے کہ انجینئر صاحب, اس زمانے کے انجینئر کو ہو سکتا ہے غلام احمد قادیانی نے کلمہ ہی نہ پڑھایا ہو, لوگوں نے ان کی طرف غلط منسوب کر دیا, تو آپ اس نے ظن رکھ لیں. پھر میں کیا کروں گا؟ میں یہ کہوں گا کہ اس کے ماننے والے تو کہہ رہے ہیں نا, آپ کہ نہیں آپ ان کو رحمت اللہ علیہ کہہ جائیں. اگر غلام احمد قادیانی صاحب نے قیامت کے دن آپ کا گریبان پکڑ لیا تو آپ کیا کریں گے؟ میں کہوں گا میں تو نکل جاؤں گا, میں کہوں گا اس کے ماننے والے کہہ رہے تھے, اور چونکہ اس کے پیچھے قرآن و سنت نہیں کھڑے تھے, میں اس کا دفاع نہیں کروں گا. میں دفاع کروں گا صرف صحابہ اور اہل بیت کا. ان کے بعد جتنے لوگ ہیں ہمیں کوئی چیز مجبور نہیں کرتی, ہم ان کا دفاع کریں, مے بی مے ناٹ بی. ٹھیک ہے, دونوں طرف. ہاں اللہ کے فضل سے میں نے کبھی کسی بزرگ کو کافر نہیں کہا. آپ میری کوئی ویڈیو نکالیں جس میں نے معین الدین چشتی کو یا ان کے کسی بزرگ کو کافر کہا ہو, میں نے نہیں کبھی کہا. میں نے کہا ان کی عبارتیں کفریہ ہیں, یہ عقیدے کفریہ ہیں, ان کا معاملہ اللہ کے سپرد. یہ کہتے ہیں نہیں تم ان کا دفاع بھی کرو, بزرگوں کا بھی دفاع کرو. بھائی کیوں؟ میں نے تو کلمہ اس کا پڑھا جس کی قبر مدینے میں. ٹھیک ہے, بالکل صحیح, بالکل. علی بھائی ماشاءاللہ دعوت کا بہترین کام کرتے ہیں آپ, اور آپ کا یہ بھی بعض کلپس میں کہنا ہے کہ بھائی مجھ سے پہلے نوجوان بھی گمراہ تھے. ظاہر بابوں کے پجاری تھے بھائی, قبر چاٹو تھے, آپ کا یہ کہنا ہے. تو آپ مجھے یہ بتائیے آپ کی اکیڈمی میں کتنے نوجوان ایسے آتے ہیں یا ایسے آ چکے ہیں جن کو آپ نے کلمہ ٹھیک سے پڑھایا ہو؟ وہ پہلے چشتی رسول اللہ کلمہ پڑھتے تھے کیونکہ پہلے تو گمراہ تھے آپ کے مطابق. کتنے ایسے کافر نوجوان آپ کی خدمت میں آپ کی اکیڈمی میں حاضر ہوئے جن کو آپ نے ٹھیک اور صحیح کلمہ پڑھایا؟ دیکھیں سچی بات تو یہ ہے کہ میری اکیڈمی میں کوئی ایک بندہ بھی ایسا نہیں آیا جو چشتی رسول اللہ یا تھانوی رسول اللہ پڑھتا ہو. البتہ میری اکیڈمی میں ہزاروں لوگ ایسے آ چکے ہیں جنہیں یہ پتا تھا کہ تھانوی رسول اللہ کتابوں میں موجود ہے, اور وہ یہ مانتے تھے کہ دیوبندی کافر ہیں اس کی وجہ سے, یعنی کہ بریلوی. تو میں نے ان کو بتایا کہ اس جرم کا کھرا آپ کے گھر نکل آیا, یہ چشتی رسول اللہ بھی ہے. تو اس کا اینڈ رزلٹ یہ ہوا کہ انہوں نے بریلویت بھی چھوڑ دی. یہ تو ہوا ہے. بالکل صحیح ہے, الحمدللہ. مجھے علی بھائی یہ بتائیے, ایک مستند عالم دین ہے, ان کی تحقیق کے مطابق پورے قرآن میں الحمد سے والناس تک اللہ نے اطاعت کا حکم 40 مرتبہ دیا, جن میں 22 مرتبہ اپنا اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اکٹھی اطاعت کا حکم دیا, اور 18 مرتبہ صرف محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کا حکم دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اکیلے اپنی اطاعت کا حکم قرآن میں کیوں نہیں دیا؟ ذرا وضاحت فرمائیں.
میرے بھائی ہم تو اس سے بھی بڑی بات کریں گے. سورۃ النساء کی آیت نمبر 80 ہے، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ. جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. سبحان. ٹھیک ہے. قرآن میں کہیں یہ نہیں آیا کہ جس نے اللہ کی اطاعت کی اس نے رسول کی اطاعت کی. جی سبحان اللہ. جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. اس کی وجہ یہ ہے کہ رسول دنیا میں ریپریزنٹیٹو ہے. جی یہودیوں کا یہی تو دعویٰ تھا کہ ہماری اللہ کے ساتھ نسبت ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اے نبی ان سے فرماؤ اگر اللہ سے محبت کرتے ہو پھر رسول اللہ کی اتباع کرنی ہوگی، پھر اللہ بے شک سے تمہاری محبت کامل ہوگی، پھر اللہ تم سے محبت کرے گا، تمہارے گناہوں کو معاف بھی کر دے گا. تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ دنیا پہ پیغمبر اللہ کا نمائندہ ہوتا ہے. جو لوگ پیغمبروں کے وسیلے سے ان کے ذریعے سے اللہ تک پہنچتے ہیں وہی ہدایت کا راستہ پاتے ہیں. اور جو پیغمبر کا راستہ چھوڑ دیتے ہیں خواہ وہ پیغمبر کے ماننے والے ہوں، جس طرح کے چشتی رسول اللہ، تھانوی رسول اللہ، یہ سارے لوگ یہ پیغمبر کو تو مان رہے ہیں لیکن پیرلل میں اپنے بابوں کا بھی دفاع کر رہے ہیں، وہ بھی گمراہ ہے. خواہ وہ پیغمبر کا نام لیتے رہے، خواہ پیغمبر کے مخالفین ہو، ٹھیک ہے، ابو جہل یا اس کی پارٹی، وہ بھی گمراہ ہے. پیغمبر وسیلہ ہے. ہمارا تو جھگڑے یہ ہے کہ نبی کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں، بابے شاہی کوئی نہیں. سارے بابے نکالو بیچ میں سے، نبی تک پہنچو، اور جو نبی کا وفادار ہے اس کو اپنے سر پہ بٹھاؤ. یہ بخاری مسلم، یہ میرے کوئی باپ دادا تو نہیں ہے، میری تو ان کے ساتھ کوئی نسبت ہی نہیں ہے، ایک دین کی نسبت ہے. یہ ہمارے وہ بابے ہیں جنہوں نے اپنے نبی کے ساتھ جو ہے وہ اخلاص کے ساتھ وفاداری نبھائی ہے. ہم ان کو اپنا بابا مانتے ہیں. سبحان اللہ. سبحان علی بھائی ایک واقعہ ملتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آرام فرما رہے تھے مولا علی علیہ السلام کے زانوں پر، اور نماز عصر نکل رہی ہے، یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا اور مولا علی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے. نبی کے رخسار پہ پڑے، نبی اٹھ کھڑے ہوئے. علی تجھے کس بات میں بلایا؟ مولا نماز قضا ہو گئی. انگلی سے اشارہ کیا، مولا علی کے لیے سورج واپس آ گیا. اس واقعے میں کہاں تک صداقت؟ اس واقعے کے اوپر محدثین کا اختلاف ہے. اکثریت تو اس روایت کو کمزور سمجھتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن فی نفسی یہ جو عقیدہ ہے کہ کسی نبی کی دعا سے سورج پلٹ سکتا ہے، اس پہ کسی کا اختلاف نہیں. وہ بخاری مسلم میں موجود ہے. ٹھیک ہے. جوشوا ابن نون جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سکسیسر ہوئے اور اللہ نے ان کو پیغمبر بھی بنا دیا، پہلے وہ صحابی تھے بعد میں پیغمبر بنے. ان کے بارے میں بخاری مسلم میں آتا ہے کہ ہفتے کا دن شروع ہونے والا تھا، یعنی جمعے کی مغرب کا وقت آنے والا تھا، اور کافروں کے ساتھ ان کی جنگ جاری تھی، اور ہفتے والے دن قتال کرنا ان کے لیے منع تھا بنی اسرائیل کے لیے. انہیں خطرہ تھا کہ بیچ میں ایک دن کا گیپ آیا تو کافر دوبارہ سے اپنی اسٹرینتھ کو جمع کر لیں گے اور پھر ٹی ناٹ ہمارا سٹارٹ ہو جائے گا. تو انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ سورج کو تھوڑی دیر کے لیے روک دے، دن کو لمبا کر دے تاکہ ہم اپنے مخالفین کو شکست دیں. تو بخاری مسلم کے الفاظ ہیں یوشع ابن نون کی دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے سورج کو روک دیا، ان کے لیے دن لمبا ہو گیا، اور مسلمانوں کو، اس زمانے میں تو مسلمان تھے، پتہ ہوگی. لہٰذا فی نفسی ہی یہ جو عقیدہ ہے نا، چونکہ عقیدے میں کوئی اختلاف نہیں ہے، ٹھیک ہے، لہٰذا اگر اس کی بنیاد پہ کوئی اس روایت کو، چونکہ امام طحاوی اس روایت کو درست سمجھتے ہیں، تو اس روایت کو کوئی درست سمجھے اور اس پہ کوئی عقیدہ بھی بنا لے، ہمیں کوئی اس سے اختلاف نہیں ہے. ہم ایک ٹیکنیکل بحث کرتے ہیں کہ اصول محدثین کے اوپر روایت ثابت نہیں، لیکن فی نفس سے یہ عقیدہ کہ نبی کی دعا سے سورج رک سکتا ہے، اس کی اصل بخاری مسلم میں موجود ہے. بالکل ٹھیک ہے. علی بھائی میں جلدی سوالات آپ کی خدمت میں رکھ رہا ہوں. آپ کا ایک کلپ ہے کہ آپ 30 پاروں کی تقسیم کو نہیں مانتے کیونکہ یہ بنو امیہ کے دور میں کی گئی. آپ نے ہمیشہ جوڑنے کی بات کی، یہاں تو آپ امت کو تقسیم کر رہے ہیں، فرقہ واریت کے خلاف ہیں آپ، لیکن یہاں اس آپ کے بیان سے فرقہ واریت مزید پھیلے گی. اس کی وجہ یہی وجہ ہے کہ تمام امت جو ہے، تمام قوم جو ہے، تمام فرقے جو ہے وہ 30 پاروں کی تقسیم کوئی نہیں مانتا. سعودی عرب میں پاروں کی تقسیم نہیں ہوتی ہے، شیعہ تو ویسے نہیں مانیں گے. امت کہاں سے آ گئی؟ امت کے 30 پارے نہیں مانتے. وہ شیعہ سے پوچھیں کہ آپ پاروں کی تقسیم کو مانتے ہیں؟ وہ 40 پارے بھی نہیں مانتے. 40 پارے تو ہے ہی نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہم تو 30 کو نہیں مانتے، 40 کہاں سے ہوں گے؟ مگر ان پہ الزام ہے. یہ دیکھیں پاروں کی جو تقسیم ہے یہ بعد میں ہوئی ہے، اور امت نے کہیں بھی اس کو اس طرح ایکسیپٹ نہیں کیا کہ یہ کوئی ڈیوائن ہے، اور اس میں ایسی قباحتیں موجود ہیں کہ اس کو اللہ کی طرف تو منسوب کیے نہیں جا سکتا. دیکھیں سورۃ الحجر کی ایک آیت پارہ نمبر 13 میں ہے، اور باقی پوری سورت جو ہے وہ پارہ نمبر 14 میں ہے. ایک آیت جو ایک لائن کی تھی بمشکل، اس کو اس پارے میں ڈال کے کیا ایڈوانٹیج لے لیا، سورت کو ہی 2 ٹکڑے کر دیے، وہ ایک آیت ادھر چلی جاتی. اس طرح سورہ یاسین کا بھی آلموسٹ ایک صفحہ
22 نمبر پارے میں ہے, جی ہاں باقی 23 میں. چلے وہ تو پھر بھی کوئی ایک صفحہ بنتا ہے. یہاں تو ایک آیت تھی, یہ لگتا ہے کسی نے صفحے گنے ایسے ایسے کر کے اور اس نے پارے بنا دیے. اتنی بڑی قباحت اللہ کی کتاب میں تو نہیں ہو سکتی تھی نا, کہ سورہ ہجر کی ایک آیت پارہ نمبر 13 میں اور پوری سورہ ہجر جو ہے وہ پارہ نمبر 14 میں, اس ایک آیت کا کیا ایڈوانٹیج لیا. یہ بنو امیہ کے دور میں ہوا. بیسیکلی صحابہ کرام کی عادت تھی کہ وہ 7 دنوں میں قرآن مکمل کیا کرتے تھے. یہ جو 7 منزلیں ہیں نا قرآن کی, یہ صحابہ کے دور سے ہیں اور یہ صحابہ کرام کی ڈویژن ہے. ٹھیک ہے, اس تک تو بات ٹھیک تھی. جب آہستہ آہستہ سستی آئی تو پھر 30 حصے قرآن کے کیے گئے, تاکہ اگر 7 دنوں میں کوئی قرآن مکمل نہیں کر سکتا تو 30 دنوں میں کرے. آپ اس 30 کو بے شک 100 بنا لیں, آپ کی مرضی ہے. دیکھیں 30 کے آگے بھی ڈویژن ہوئی بھی ہے, ہر پارے میں بھی 4 حصے کیے میں. یہ جو رکوعوں کی تقسیم ہے یہ آپ کو سب کانٹیننٹ ملے گی. جائیں سعودی عرب کے قرآن اٹھائیں, ان میں رکوع ہے ہی نہیں ہے, ان کی تقسیم بالکل ڈیفرنٹ ہے. ٹھیک ہے, تو یہ جو تقسیم ہے یہ بالکل ڈیفرنٹ ہے. اسی طریقے سے سعودی عرب کے جو قرآن ہے ان میں آپ کو یہ جو 4 حصے کیے میں ایک پارے کے, وہ آپ کو نظر نہیں آئیں گے. رکوع تو پھر بھی کہیں نظر آ جائیں گے. یہ 4 حصے کہ یہ پہلا جو ہے یہ ربع ہو گیا, اب یہ جو ہے نصف ہو گیا, یہ آپ کو وہاں نظر ہی نہیں آئے گا. تو یہ کوئی ایسی تقسیم نہیں جو الہامی ہو. الہامی چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ قرآن کی 114 صورتیں, ٹھیک ہے, اور وہ ایک ترتیب کے ساتھ ہے. صحیح ہے, تمام صورتیں بسم اللہ سے سٹارٹ ہوتی ہیں, ایز اے آیت نہیں بلکہ سورت کے سٹارٹ کے طور پر, سوائے ایک سورت کے سورہ التوبہ کے. اور وہاں پہ جو مسنگ تھی وہ سورہ النمل کی آیت نمبر 30 ہے, انہ من سلیمان وانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو یہ 30 پاروں کے حوالے سے ڈاکٹر اسرار صاحب نے جو قرآن کا تعارف ریکارڈ کرایا ہے, یہ ساری باتیں جو بہکی میں کر رہا ہوں انہوں نے بھی کی ہوئی ہیں, یہ کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں. یہ کوئی ایسی بات نہیں کو میں نے نہیں کر دی ہے. صحیح ہے, ٹھیک ہے. اب قرآن کا ذکر ہوا تو قرآن کی بات کر لیں. آپ کا دعویٰ ہوا کرتا ہے ہر ویڈیو میں کہ آپ اچھی اردو بولنے میں ماہر ہیں, اچھی عربی بولنے میں ماہر ہیں, معذرت کے ساتھ ماشاء اللہ اچھی عربی بولتے ہیں. اور قرآن اچھی عربی نہیں, اچھی قرات کرنے میں. قرات کہہ لیجیے, قرات عربی میں نا بھائی. نہیں, وہ عربی ایک لنگوسٹک ہے نا. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, وہ اس میں وہ مہارت قرات کہہ لیجیے, بلکہ قرآن کی قرات بالکل صحیح ہے. بلکہ آپ نے پھر ایک بار اپنے پوڈ کاسٹ میں قرآن پڑھ کے بھی دکھایا اور اینکر سے بھی کہا کہ قرآن آپ, کیونکہ اس نے کہا تھا کہ جی اس طرح, میں نے کہا لیکن میں آپ سے نہیں کہوں گا تو آپ مجھ سے بھی نہ کہیے گا, میں کچھ اور سوال کرنے والا ہوں. جی ہاں, میں سوال یہ کرنے والا ہوں کہ ہم بہت سارے علماء دین کے پاس جاتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ آپ انجینئر صاحب کی بات کرتے ہیں, ان کو قرآن پڑھنا ٹھیک سے نہیں آتا, وہ عربی میں ران کو پٹ کہتے ہیں. تو یہ کیا سلپ آف ٹنگ تھا یار؟ وہ تو بات ہی کچھ ہوئی تھی. اور یہ کیا تھا بتا. پہلی بات یہ ہے کہ انہیں کہیں وہ اپنا جو کلپ ہے نا کٹا ہوا, وہ پوری ویڈیو دیکھیں. میں اس کو سمجھاتے ہوئے کیا کہہ رہا ہوں کہ اردو بولتے ہوئے جب کبھی بھی انسان ڈسکشن کر رہا ہوتا ہے, کچھ انگریزی کے الفاظ بول دیتا ہے, کچھ اردو کے, کچھ پنجابی کے. ان کو یہ نظر آیا, میں نے کئی دفعہ اردو بولتے ہوئے پنجابی کے الفاظ استعمال ہوئے, اور میں نے کہا کہ ہم اردو میں اس کے لیے لفظ استعمال کرتے ہیں, حالانکہ وہ اردو میں استعمال نہیں ہوتا. وہ بولتے ہوئے میرے دماغ میں یہ نہیں تھا کہ اردو ڈکشنری میں آتا ہے. مراد یہ کہ اس کے پٹ کا لفظ تو اردو میں بھی نہیں یوز ہوتا, یہ تو پنجابی کا لفظ ہے, ٹھیک ہے نا. تو یہ کوئی عربی میں تو پے ہوتی ہی نہیں ہے. ہاں جی, پیر کی پے بھی نہیں ہوتی, ٹھیک ہے جی, اور حق چار یار کی چے بھی نہیں ہوتی, اور پنج تن پاک کی پے بھی نہیں ہوتی, ٹھیک ہے. ہم نے کبھی اعتراض نہیں کیا, یہ فارسی زبان میں, عقائد آپ نے اردو میں رکھے ہوئے ہیں, اخذ عربی سے کیے ہوئے ہیں, ٹرمز آپ کی فارسی ہیں. تو یہ میں کوئی عربی لنگوسٹک نہیں پڑھا رہا تھا کہ یہ قرآن کا یہ لفظ آیا اور اس کا یہ مطلب ہوا ہے. میں یہ نماز میں آپ نے تشہد میں زانوں پر ہاتھ رکھنا ہے, تو میں نے کہا اس میں جو عربی کے لیے لفظ استعمال ہوا ہے نا, وہ پٹ کے لیے ہم اپنی زبان میں استعمال کرتے ہیں. یہ بات کرتے ہوئے وہ الفاظ کا جو تقدیم اور تاخیر ایسا ہوا کہ اس سے لگ رہا ہے گویا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ عربی زبان, یہ میں نے اس کی بریفنگ کرتے ہوئے کہا, نہ کہ میں یہ بتا رہا تھا کہ عربی میں انگلیوں کو یہ کہتے ہیں اور زانوں کو یہ کہتے ہیں اور ناخنوں کو یہ کہتے ہیں. یہ تو میں پڑھا ہی نہیں رہا تھا. تو اسے